سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک وقت تھا، ایک ملک تھا اور ایک صدر تھا۔ اس صدر کا جو تقاضا تھا، جو ڈیمانڈ اور مینیفیسٹو تھا، وہ تو بڑا اسلامک تھا۔ وہ آیا بھی یہ کہہ کے تھا کہ میں چاروں طرف اسلام کا نظام قائم کروں گا۔ خود اس کی بہت ساری تصاویر ہاتھوں میں تسبیح تھامے مصلی پہ بیٹھے، کبھی سجدے، کبھی رکوع میں، کبھی باجماعت نماز، کبھی اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے مشہور ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ شہرت بھی یہی بنتی جا رہی تھی کہ وہ بڑا اسلامسٹ ہے، اسلام کا نام لیا جا رہا ہے۔ 1918 میں پیدا ہونے والے اس صدر نے، جس کا تعلق ایک ملک سے ہے اور اس تک آپ پہنچ جائیں گے، اچانک ایک بدلاؤ دیکھا اور اس نے فوراً ایک بڑا سودا کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اپنا دوست، اپنا برادر ملک تسلیم کر لیا۔ دنیا نے اس کو پہلا نوبل پرائز بھی دیا۔ ایسا لگا ایک پل کے لیے کہ اب اس کی شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ اس کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں۔ نوبل پرائز کا ملنا اور پھر ماؤنٹ سنائی یا سنائی ریور کا مل جانا ایک بہت بڑی جیت ثابت ہو رہی تھی ظاہراً، مگر چند ہی دنوں بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ امت مسلمہ نے، خود اس کے اپنے ملک نے اور دنیا بھر کے ایمان والوں نے اس کو کس حد تک رد کر دیا۔ اس کا ایک عکس میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 1918 میں پیدا ہونے والا انور سادات ہے، جس کو 1981 میں مار دیا گیا۔ یہ اسیسینیشن سر عام ہوئی اور جب وہ آیا تو اسلامسٹ بن کر آیا، اور جب وہ گیا تو اس کو اینٹی اسلام غدار کہہ کے دار فانی سے کوچ ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اپنی ہی ایک پریڈ میں صرف اس موقف کے اختیار کرنے کے اوپر کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات اختیار کیے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس وقت کے مسلم ممالک میں وہ پہلا غدار ثابت ہوا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نفرت ہی پھیل گئی محبت کی جگہ پہ۔ دنیا بھر کے تمام اسلامی ممالک نے اس کا رد کیا، انکار کیا، لوگوں نے غدار کہہ کے اس کے نام کے نعرے لگائے، اور پھر آپ یہ دیکھیے گا کس طرح سے اس کو یہاں سے جانا پڑا، خود اپنے ہی ملک میں مصر میں کس طرح سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ اس ویڈیو پہ نظر ڈالیے گا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ واقعے سے کم ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جن کے دلوں میں ایمان دھڑکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ کسی بھی طور سے مظلوم فلسطین کی مخالفت نہیں کر سکتے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا واضح موقف تھا، یہ ریئیکشن، یہ جذبات امت مسلمہ کے تھے اور اس کا آپ نے انجام دیکھ لیا۔ ایک نوبل پرائز یافتہ صدر کو گھر بھی جانا پڑا اور پھر اس طرح جانا پڑا جس طرح اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ آج 2020 میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ امارات نے تسلیم کر لیا ہے، مصر تو پہلے تسلیم کر چکا تھا، اردن بھی، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی اب بہت قریب آ چکا ہے دوستیاں لے کے۔ خود اسرائیل کے صدر نے، سربراہ نے کئی بار اس بات کا دعویٰ بھی کیا۔ ابھی نیتن نے کہا کہ ایک بہت شاندار ملاقات ہوئی ہے کراؤن پرنس کے ساتھ، محمد بن سلمان کے ساتھ۔ نہیں معلوم ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ بڑا سخت پریشر ہو، بہت سے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور سے اس کی مخالفت کر دی تھی جب سے پہلا وفد آیا تھا۔ آج اسی موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے کیونکہ حالات بہت سنجیدہ ہیں، بہت سنگین ہیں، اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہیں، باتیں چل رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں۔ خود پاکستان کے میڈیا اینکرز اسرائیلی چینلز کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے، اسی موضوع پہ آج بات ہوگی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان، بہت ہی خاص ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، بہت زیادہ سنجیدہ نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں بہت ہی روشن خیال اور پختہ خیال والے، ساتھ ساتھ دوسرے مہمان بھی ہیں، میں ان کو بھی پہلے خوش آمدید کہوں۔ ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین کہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے بڑی ایک واضح رائے اور موقف سننے میں آیا ہے، لاہور میں اس وقت موجود ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضیاء صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں، کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سعودیہ عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے اور اب چند دنوں میں ہم یہ خبر سنیں گے کہ اسرائیل اور سعودیہ بھائی بھائی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला शुबा अवैस भाई, जो आपके दिल की धड़कन है, जज्बा है बैसियत एक मुसलमान, मैं ये समझता हूँ दुनिया भर में जहाँ भी कोई मुसलमान है जिसके सीने में एक राई के दाने के बराबर ईमान और दीन और अल्लाह और रसूल की सच्ची मोहब्बत है, उम्मत मुस्लिमा का दर्द और एहसास है, उसकी यकीनन वही सोच है, वही राय है जो आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ यही जो हमारा अपने बारे में यकीन है, ये हमें हुस्न ज़न दूसरे मुसलमानों के बारे में रखना चाहिए, जो भी दुनिया जहाँ में रहते हैं, चाहे वो किसी अजम मुल्क में रहते हैं, चाहे किसी अरब मुल्क में रहते हैं, सिवाय इसके के बाद बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक और क्लियर सामने आ जाए। और जब तक ये नहीं आती, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की जो हदायत और तालीमात हैं, हमें उनका पाबंद रहना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि जब कोई खबर आए तो पहले उसकी तहकीक करो, छान फटक करो, सही और हकीकत की बुनियाद पर कोई फैसला करो और किसी के बारे में राय दो। और दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम मुबारक है, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान तो ये झूठी बात होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनून वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, कि हमें जब भी कोई बुरी बात सुने किसी मुसलमान के बारे में तो हमें खैर और भलाई की बात सोचनी चाहिए उसके बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि अमीर मोहम्मद बिन सलमान वलीउल अहद ने बड़ा दो टोक अंदाज में इसकी तरदीद की है। अच्छा। बड़े दो टोक अंदाज में वजाहत की है, और मैंने खुद सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने अपने जज्बात वही जो एक आज मैं अवैस रब्बानी साहब की ज़ुबान से उनके पाकीज़ा ख्यालात सुन रहा था, ये जाने ये ख्यालात हर एक के। अभी मैंने वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के जो फैसल बिन फरहान, मैंने ख्यालात अभी पढ़े हैं, उनके ट्विटर पे जाके पढ़े हैं, मैंने जहाँ तक मेरी रसाई हो सकी मैंने देखा है, सब ने इसकी मुकम्मल तरदीद की है और वही जज्बात के इज़हार की है जो अभी आपकी ज़ुबाने मुबारक से मैं बहुत अच्छा है आपके पास से ये खबर जिस अंदाज से आ रही है, खुशी हो रही है। मैं भी खुशगुमानी करता हूं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर ये भी आपके इल्म होगा कि इसराइली वजीर आजम ने इस खबर को लीक किया है। 21 घंटे पहले की खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे अब तक ये नशर हो रही है और वो कह रहे हैं कि खुफिया मुलाकात हुई और आने वाले दिनों में खुशखबरी भी सुनाई जाएगी। मैं डॉक्टर किबला अयाज साहब से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले इमाम काबा भी बयान दे चुके हैं खुतबात में कि यहूदियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, पीछे मिसालें भी दी हैं, तो वाकई आने वाले दिनों में दोस्ताना ताल्लुकात हो सकते हैं, जायज हैं? नजरियाती तौर से कैसा देख रहे हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो बहुत ही बाखबर और जय्यद उलमा को इस तकरीब में और इस प्रोग्राम में शामिल किया है। उनके ख्यालात इंशाअल्लाह हमें सुनने को मिलेंगे। जी। दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो मजहबी हवाला है और एक खालिसतन सियासी हवाला है। तो जहाँ तक मजहबी हवाले से बात है, तो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मज़ाहिब के इख्तिलाफ के बावजूद ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। यहूदियों को ईसाई मुमलिकतों में बहुत ही तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन मुसलमान हुकूमतों ने उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है। स्पेन के अंदर की सूरत हाल भी यही है कि जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो इस्तेक़बाल करने वालों में यहूदी भी शामिल थे। तो इस वक्त जो ज़मीनी सूरत हाल है वो मजहबी से ज़्यादा सियासी है। अब फ़लस्तीन का मसला जब तक मौजूद हो तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करना या इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना या अलग-अलग मुसलमान ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर ये कोई मुफीद और कोई मुअस्सिर इक़दाम नहीं। इस पर अगर कोई इक़दाम किया भी जाना है तो फिर इसके लिए बेहतर फोरम जो है वो OIC है। सही। और इसमें एक ब्रॉडर कंसेंसस जिसमें तमाम ममालिक बशमूल ईरान और दीगर ममालिक शामिल हों, तब कहीं जाके एक बेहतर सिफारती अंदाज में हम और पूरी मिल्लत इस्लामिया आगे की तरफ
بڑھ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی آئیڈیل سچویشن آپ نے بتائی ہے. یہ تو اکثر خواب میں بھی ہم اس وقت سوچنے اور تصور کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے کہ سعودیہ اور ایران ساتھ میں بیٹھے اور وہاں پہ یہ بات ہو سکے, مگر سچویشن بڑی آئیڈیل ہے, میں اس سے بڑا ایگری کرتا ہوں. علامہ صاحب, یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہیں بھی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ خبر سنیں کسی دن کہ تعلقات بحال ہو گئے اور پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے, ممکن ہے پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دونوں ہمارے موقر بزرگوار علماء کرام اور اہل دانش نے بڑی خوبصورت انداز میں اس موضوع کو بیان کیا ہے. جیسے بھی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے تھے, تو ان کا حسن ظن میں بہت قدر کرتا ہوں, اس کی بہت قدر کرتا ہوں, چونکہ ان کو خود ایک انتہائی مخلص اور حسن ظن رکھنے والی شخصیت سمجھتا ہوں. اور قبلہ یا صاحب نے بھی جو گفتگو کی, وہ ظاہر ہے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے دنیا کی, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے موقف کی ترجمانی کی کوشش کی ہے. اب ذرا تھوڑا سا ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے, جی, بحرین تسلیم کر چکا ہے, جی, بحرین اور یو اے ای سعودیوں کی اجازت کے بغیر چھینک نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان دونوں کے تسلیم کرنے کی جو قیمت دینی تھی وہ قیمت یہ دے چکے ہیں, اور اس وقت بڑے آرام سے یہ کام کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس وقت سعودیہ کی فضائی حدود سے اسرائیلی طیارے ہر روز ان ممالک میں جن کی گزرگاہ سعودی عرب ہے گزر کے جاتے ہیں, اور ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. جی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ خود فلسطین کے اندر سعودی سفیر کے مسجد بیت المقدس کے دورے کو دیکھیں اور سعودی وزیر تعلیم کے دورے کو دیکھیں جو گزشتہ سال ہوا تھا, تو اس میں جو فلسطینیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا, شدید ریئیکشن آیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کی صورتحال ہے. اگلی بات آپ ذرا دیکھ لیں کہ حماس جو کہ شیعہ تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک مبارز, متحرک اور جہادی تنظیم ہے, خود اس کا موقف اس وقت کیا ہے. جہاد اسلامی جو اس وقت ایک زبردست متحرک قوت ہے فلسطین کے اندر, ان کا موقف اس وقت کیا ہے. اب اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ دنیا کی آنکھیں بھی بند ہیں. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں پورے یورپ کے اخبارات اور میڈیا میں اسی ملاقات کا چرچا ہے, اور اس پر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک سعودی عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جب وہ نہیں مان رہا تو حسن ظن رکھیں نا آپ بھی. بالکل حسن ظن ضرور رکھیں, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ حسن ظن دور ہو جائے گا. اچھا, آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پریڈکشن ہے آپ کی طرف سے؟ پریڈکشن نہیں ہے, جو زمینی حقیقت ہے ہر آنکھ والے کو نظر آ رہی ہے. نہیں, میں اس کو پیشن گوئی کے طور پہ محفوظ کر لوں, پھر علامہ صاحب بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے. نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اگرچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودیوں کو کھل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. محمد بن سلمان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائے تو اس صورت میں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تمام جو میدانی زمینی مشکلات ہیں ان کو دور کرے گا اور تیار ہو جائے گا. اچھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا. اس حوالے سے ان کو ایک دھچکا ضرور لگا. لیکن اس دھچکے کو سولو کرنے کے لیے پومپیو کا دورہ اور پھر جو ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی میٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا. آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس عرصے میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا اور اس کی صدارت کے یہ 3.5 پونے 4 سال گزرے, اس عرصے میں جو کام ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خطے میں کیا وہ کام سعودیوں کی اجازت کے بغیر اور ان کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اس لیے یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے, ڈیل آف دی سینچری کا بنیادی مقصد کیا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے نا. اب یہ تو میرے اور آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے لوں, اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے ڈیل آف دی سینچری پہ بات ہوگی, مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے آیا ایسا ہو بھی رہا ہے یا پھر ہم ذرا گمان میں کہیں مان کہیں توڑ تو نہیں رہے. مختصر سے وقفہ اسلامی میں آپ کا انتظار رہے گا.
خوش آمدید. اسرائیل کی ملاقات سعودی سربراہوں کے ساتھ ایک خوش گمانی ہے، خبر ہے، افواہ ہے، انکشاف ہے، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک بڑا اچھا سوال بن رہا ہے یہاں پہ، ماحول ہے. وقفے سے پہلے میں نے علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کیا یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حالات اور حقیقت اسی طرف لے کے جا رہی ہے. آنے والے چند دنوں میں آپ یہ خبر سنیں گے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. میں اس سے قطع نظر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ موقف دے سکتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں؟ خوش گمانی سے آگے نکل کے یقین کی بات کر سکتے ہیں کیا یہ واقعی؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو صہیونی حکومت ہے، قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس حد تک اجازت ہے کہ مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں؟ ذرا واضح کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں علامہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ تعلقات جو ہے مذہبی طور پر یا دینی طور پر یا سیاسی اعتبار سے ہمیں ان چیزوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. مسلمان یقیناً ہر لحاظ سے اس بات کا پابند ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اور انصاف اور مساوات کے ساتھ اور انسانی حقوق کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، یعنی بحیثیت یہودی تو ہم کسی سے بھی ایسے نہیں کرتے کہ ان سے اچھا تعلق نہ رکھے. ابھی میں نے خود دیکھا ایران کے اندر وہاں نیشنلٹی ہولڈر ہیں یہودی، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ کرتے ہیں اور وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا وہ چرچا کرتے ہیں. تو یقیناً ہمیں بحیثیت، لیکن بات ہو رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے صہیونی حکومت کی اور سعودی عرب کی جانب سے. میں یہ بات بڑے سچی بات ہے یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے حکمرانوں کو، چونکہ میں وہاں 5 سال مسلسل زیر تعلیم رہا اور میرا وہاں پہ اب بھی آنا جانا رہتا ہے، اور میں وہاں کے حالات اور وہاں کے علماء کرام اور مشائخ کو بہت بخوبی جانتا ہوں، اور خود جو شاہی فیملی ہے اس کو بھی میں بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ کسی طور پر بھی وہ اسرائیل کو تسلیم کرے ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابھی قبلہ ایاز صاحب فرمایا کہ ہمارے پاس ایک فورم ہے OIC کا، تمام مسلمان مالک وہاں پہ بیٹھے. دیکھیں ہمارے ترکیہ تسلیم کر چکا ہے سب سے پہلے، پھر مصر تسلیم کر چکا ہے، ابھی مصر کے پڑوس میں سوڈان ہے وہ تسلیم کر چکا ہے. ہمارے جو روس سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں بہت ساری، ان میں سے بہت سارے ممالک اس کو تسلیم کر چکے ہیں. اردن تسلیم کر چکا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، امت مسلمہ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور انسانی برادری کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے خواہ خواہ مزید نفرت بڑھتی ہے، مزید مسائل الجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں OIC کا بہترین پلیٹ فارم ہے، وہاں بیٹھ کر تمام اسلامی ممالک کو سر جوڑ کر، اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پر اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دیانتداری سمجھتے ہیں کوئی کمزوری ہے، تو ہمیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر ان کو یقین دلانا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ آپ کی پشتی بان ہے، تمام ملک جو ہیں اسلامی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کر رہے ہیں مشکل درپیش ہوئی تو ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے. ہمیں یہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا جو قرضہ ہم نے لیا تھا اور جو ہمیں پیسے ملے تھے ہم مضبوط کر رہے ہیں، وہ واپس کر رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں. انہوں نے مانگ لیے، ہم تو بعض اوقات ایسے مانگنے والے تھے کہ جس نے دیا وہ واپس مانگ رہے ہیں. ہم تیار ہیں دینے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ چاہے وہ سعودی عرب کی سربراہی میں ہو یا کسی اور ملک کی، ایک پہچان رہے، فلسطین کا مسئلہ نہ دبے، یہ خواہش ہے. مگر سمجھنے کی خاطر میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برائی کیا ہے آخرکار؟ علامہ صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ برائی کیا ہے؟ ایک فرضی طور سے فرض کر لیتے ہیں، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر پاکستان تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کا فائدہ زیادہ ہے یا پاکستان کا؟ اس طرح سے ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. بالکل یہ تو دیکھا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بہت عمیق گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن قائد اعظم سے لے کر اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا بھی موقف بالکل واضح آیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے. تو اگر مسئلہ فلسطین کی طرف کوئی پیش رفت ہو جائے تو یقیناً یہ دوسرا سوال جو ہے اس پر بھی غور ہو سکتا ہے. اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے سوال کی طرف جا رہے ہیں اور جو پہلا سوال ہے یعنی فلسطین والا وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو جب تک فلسطین کا مسئلہ موجود ہے اور اس وقت یہ جو ایک متبادل سچویشن موجود ہے، 2 نیشن کا تصور، 2 ملکوں کا تصور، کہ جس پہ فلسطینی جو ہیں
وہ بھی سن 67 کی پوزیشن کی جو بات ہے. صحیح. تو یہ موضوع پہلے ہی سے زیر گفتگو ہے. صحیح. اور اگر اسرائیل اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائے، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یقیناً اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا زیادہ تر فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچے گا. صحیح فرمایا آپ نے. میں نے یہ سوال وقفے میں علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھا اور ہو بہو یہی جواب میرے پاس آیا کہ سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کا ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. مگر علامہ صاحب میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالیہ ایک ٹیلی ویژن اینکر کو بھی دیکھا گیا کہ وہ اسرائیلی چینل کے ساتھ دو بدو گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے براہ راست بات کریں، زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. میڈیا کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے چند موضوعات پہ میں چاہوں گا، صرف ایک میڈیا کے کردار کے حوالے سے نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی مذہب سے گفتگو پر کبھی بھی اسلام نے قدغن نہیں لگائی، لیکن یہاں پر مسئلہ ہے ایک ایسی ریاست کا جو غیر قانونی ہے، غاصب ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا مسلمان سرزمین پر قبضہ ہو چکا ہے اور اس سرزمین کی 7 سے 8 نسلیں دربدر ہو چکی ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت بھی 70 سال گزرنے کے بعد نسلوں میں مختلف ممالک میں دربدر، بے وطن، بے گھر ہیں اور وہاں پر ایک مٹھی بھر صہیونی، یہودی نہیں، صہیونی جو ہیں ان کا قبضہ ہے اور وہ ایک غلیل کا پتھر مارنے کے جرم میں سر کاٹ دیتے ہیں اور سر کاٹنے والا ہیرو ہوتا ہے اور سر کٹانے والا مجرم ہوتا ہے. ایک ایسے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. اب ایسے معاشرے کی حمایت چاہے کوئی شیعہ کرے، سنی کرے، دیوبندی کرے، بریلوی کرے، کوئی اور کرے یا کوئی ہندو ہی کرے انسانی بنیاد پر، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے اصولوں کا. چونکہ ہم اللہ کے جواب دہ ہیں، سعودی عرب یا ایران کے نہیں. فرض کریں اگر ایران نے تسلیم کیا تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے؟ قطعاً نہیں. سعودیوں نے تسلیم کیا تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے؟ قطعاً نہیں. ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے دین نے کیا ہم سے کہا ہے. ٹھیک ہے، دین کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی منطق سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. اب اگلی بات، دین کو رکھیں ایک طرف، ہم فرض کریں خاکم بدان ایک سیکولر ریاست کے عنوان سے سوچتے ہیں تو آپ کا 70-72 سالوں سے ایک مسئلہ کشمیر کی صورت میں باقی ہے. کشمیر کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ انڈینز کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ استصواب رائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے. آپ کا 72 سالوں کا موقف ہے. آپ فلسطین میں اس موقف سے کیسے پیچھے آ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے فلسطین میں فلسطینیوں کو یہ حق نہیں دیا، اس وقت فلسطین میں 2 دھڑے ہیں نا، پی ایل او کا دھڑا اور حماس کا دھڑا، دونوں ایک دوسرے کے رقیب بھی ہیں. کبھی وہ حاکم ہوتے ہیں، کبھی یہ حاکم ہوتے ہیں. ان کی حکومت جب بھی آتی ہے اسرائیلی اور امریکیوں کی طرف سے زیادہ ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، حکومت چلنے نہیں دی جاتی، یہ حماس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن حالیہ جو پیش رفت ہے، چاہے وہ ڈیل آف دی سینچری ہو، چاہے خود اس کو القدس کو اسرائیلیوں کے اس غاصب ریاست کا مرکز اور دارالخلافہ بنانے کا قدم ہو، یا اس کے بعد پھر یو اے ای اور بحرین اور سوڈان کے ذریعے سے قبول کروانے کا ہدف ہو، یا یہ جو ہوائی روٹ ہے اس کی اجازت کا ہدف ہو، یا باقی جتنے خفیہ اور علانیہ تعلقات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے، تو اس میں خود فلسطینیوں کا اپنا موقف کیا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے. سننا پڑے گا. اگر ابھی اس وقت آپ فلسطینی اخبارات اور فلسطینی میڈیا کو دیکھ لیں تو کسی اور طرف آپ کو جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. بہت واضح ہو جائے گا. جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کا موقف نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا موقف ہے. اس لیے اس بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہماری ذمہ داری. اب جب آپ اس آئینے میں میڈیا کو دیکھیں گے تو چونکہ دا ڈیل آف سینچری ایک چھوٹی سی ڈیل نہیں ہے، اس سے اس پورے مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدلنی ہے، تو اس کے لیے ہر ملک میں ان کے گماشتے موجود ہیں. ہماری میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، ملائزم ہر جگہ موجود ہیں. تو اس لیے اس کے لیے گراؤنڈ بنانا
ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ان کی طرف سے دی گئی ذمہ داری. چلیں آپ نے یہ تو بتا دیا. آپ اس اعتبار سے لفافہ جرنلزم کو دیکھیں گے تو جہاں پر لفافہ جرنلزم کامیاب ہے اور جو لوگ لفافہ جرنلزم کے عادی ہیں وہ اس مسئلے کو لوگوں کے حوالے سے روم بنائیں گے, بنائیں گے اور لوگوں کو تیار کریں گے, قبول کر لو. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل دیں گے پختگی کے ساتھ, بہت سارے فوائد بھی آپ کو گنوائیں گے. عین ممکن ہے, علامہ صاحب نے 2 مرتبہ ذکر کیا ڈیل آف سینچری کا, اس کو بھی سمجھیں گے, اس کے تاثرات, اس کے اثرات, اس کے فوائد کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. مگر ایک سوال میرا بڑا خاص ہے, وقفے پہ جانے سے پہلے کر دوں مگر جواب میں وقفے کے بعد لوں گا. عام آدمی کا کیا جاتا ہے, عام آدمی کے مسائل اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھنے والی بات ہے, اور واقعاً اگر پڑتا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. جناب الف لام میم کے ناظرین عزیز و جانمن, بہت ہی خاص نظر سے اس پروگرام کو آج دیکھ رہے ہیں. میں ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں عام آدمی کی سوچ رکھنے والا, عام آدمی کی اس پکار کو علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں, جس کو بالکل روٹی کپڑا مکان میں صبح و شام انگیج دیکھتے ہیں. کرونا کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ بند ہو رہا ہے, کھل رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, صبح کی روزی ہے کہ نہیں ہے, شام کا گھر ہے کہ نہیں ہے, سایہ ہے کہ نہیں ہے, بیماریاں, دوائیں, ان معاملات میں علامہ صاحب اس عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نیتن یاہو کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, امارات نے تسلیم کر لیا ہے, بحرین نے تسلیم کر لیا ہے, اس کی اسرائیل کی ایمبیسی کراچی یا پاکستان میں بن سکے گی نہیں بن سکے گی, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے, وہ عام انسان جو صبح سے شام تک کھانے پینے کے چکر میں اور اپنی بھوک مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہے, اور وہ ضمیر خدا کا دیا ہوا ضمیر ہے. اس ضمیر کی عدالت میں وہ خود بھی یہ دیکھتا ہے جہاں پر ظلم ہو اس کے اندر ظلم کے خلاف ایک نفرت کا طوفان اٹھتا ہے, اور جہاں مظلوم دیکھتا ہے اس مظلوم کی حمایت میں اس کے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے. میں نے دیکھا ہے یہ عملاً, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انڈین فلمیں دیکھتے ہوئے ان کو پتہ ہے بھئی یہ ہندو ہے, بت پرست ہے, لیکن مظلوم کے لیے تالیاں بجانا اور ظالم کے لیے جو ہے غصے کا اظہار ایک عام آپ کا شہری کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر 72 سالوں سے 73 سالوں سے مسلسل مسلمانوں کا, مظلوم لوگوں کا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہ رہا ہے, حجاب اس طرح سے چھینے جا رہے ہیں, بچوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں, بوٹوں کے ساتھ 12-12, 15-15, 20-20 سپاہی ایک چھوٹی سی بچی پر تشدد کر رہے ہیں, غلیل سے پتھر مارنے والے کو گولی اس کے سر پہ ماری جاتی ہے, اور ساری دنیا کے کیمروں کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کی آہ سب لوگ سنتے ہیں. وہ جو ماں جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بچہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے, اس کی آواز جب آپ کے ایک عام انسان تک پہنچتی ہے تو کیا اس کے اندر جگر نہیں ہے؟ دل ہل جاتا. کیا اس کے اندر ضمیر نہیں ہے؟ کیا اس کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ نہیں ہوگی؟ میں اس وقت بیت المقدس کی بات نہیں کر رہا, میں اس مظلوم قوم کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ فلسطینی کہتے ہیں. اب جب آپ اس میں عقیدے کو بھی داخل کریں تو پھر قرآن کے مطابق قبلہ اول انہی فلسطینیوں کی میراث ہے جس طرح سے باقی مسلمانوں کی ہے, اور اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. جب ایسا ہے تو پھر ایک عام مسلمان کا دل جہاں کعبۃ اللہ کے لیے دھڑکتا ہے, مدینۃ الرسول کے لیے دھڑکتا ہے, وہیں پر بیت المقدس کے لیے اور مسجد القدس کے لیے بھی دھڑکتا ہے. لہٰذا اس پر اگر یہودی صہیونی یہ ذہن میں رکھیے, ہر یہودی نہیں, ہر یہودی کو کوئی برا نہیں کہتا, صہیونی یہودی جس کا ہدف ہی پوری دنیا پر دجالی حکومت کا قیام اور باقی انسانوں کو اپنے مفادات کے لیے ذبح کرنا ہے, جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ہم بھی مخالف ہیں اور ہر انسان مخالف ہے. لہذا اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے تو ایک عام انسان کا دل بھی تڑپتا ہے. یہ مجھے جواب اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, ہندو ہوگا تڑپے گا, بت پرست ہوگا تڑپے گا, سیکولر ہوگا تڑپے گا, اس لیے کہ انسان ہے وہ. جب وہ انسان اپنی نگاہوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھے گا تو تڑپنا اس کا خاصہ ہے, اس کی فطرت کی انسانی ہے, وہ آواز اٹھائے گا. تو پھر یہ بحرین کے لوگ, مصر کے لوگ اور امارات کے لوگ, علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, وہ پھر انسان نہیں ہے, یا پھر وہ تڑپتا ہوا دیکھ کر پرسکون ہو گئے کہ پیسہ آ رہا ہے آنے دو؟ ان کے حوالے سے کیا تاثرات ہونے چاہیے؟ عام آدمی ہی کے خیالات کو لے لیتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان تو خیر بہت بلند چیز ہے، اور بحیثیت مومن اس سے بھی بلند ہے، کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے ظلم کے سامنے ایک سد باب بننے کی کوشش کرنا. تو یقیناً یہ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، میں تو کہتا ہوں خود اسرائیل کے اندر ہم نے بڑی تعداد میں محسوس کیا میڈیا کی وساطت سے کہ ایسے بڑی تعداد میں یہودی موجود ہیں کہ جو ان ظالموں کے خلاف فلسطینیوں کی بات کو حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ریلیاں نکالتے، جلوس نکالتے. تو یقیناً مظلوم، یعنی اس لیے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم لفظ یہودی کے صرف مخالف نہیں ہیں، ہم ہر یہودی کے دشمن نہیں ہیں، نہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو یقیناً دنیا جہاں میں یہودی پھیلے ہوئے ہیں اور وہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ مسلمان بھی آباد، اور مسلمان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، اچھا پڑوسی سمجھ کر، اچھے پڑوسی بن کے ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں میں، اور جہاں تک ایک اور بات بیت المقدس کی وہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ بیت اللہ تیری حرمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے. تو بیت المقدس کی حرمت اپنی جگہ پہ موجود ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں جیسے فلسطین کے مظلوم بیٹیوں کی ابھی وہ بات کر رہے تھے جب ان کے حجاب کھینچے جاتے، تو یقین اسی طرح کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جب ایک مظلوم کشمیری، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، جب اس کی چادر کو کھینچا جاتا ہے، جب اس کے دوپٹے کو نوچا جاتا ہے، جب اس کے حجاب کو وہاں سے اتارا جاتا ہے، تو یقیناً وہی صورتحال ہے. علامہ صاحب آپ نے سچ کہا ہے، امت مسلمہ کا حال یہ ہے، دل کی ترجمانی کی آپ جو اس وقت ظالم اور غاصب ہے، دیکھیے اس کے ساتھ بعض اوقات ہمارے اسلامی ممالک وہ اپنے تعلقات، اپنے سفارتی سلسلے رکھنے پر مجبور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب یہاں بھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے سعودی بھائیوں کی بڑی حمایت حاصل ہے بھارت کو، کشمیر کے موقف پہ بھی کوئی خاص موقف ہمارا حمایت میں نہیں آتا، ان کی جانوں پہ کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی ان کی حمایت نہیں ہو رہی. بڑی عجیب معاملات ہیں. میں صرف اب سعودیہ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت دیکھیں تجارتی تعلقات مسلمانوں کے کس کے ساتھ ہے پاکستان کے علاوہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن پاکستان کے مسلمان، انہوں نے ایک خوبصورت بات کی شہیدی صاحب نے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس بات کے پابند ہیں، ہمیں دوسرے ممالک کے دیکھیں ان کی جو خارجہ پالیسی ہے ہم وہاں پہ مداخلت کرنا، جیسے اپنی خارجہ پالیسی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، تو اسی طرح ہمارا بھی حق نہیں ہے. لیکن میں بحیثیت پاکستانی بات وہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ علامہ قبلہ ایاز صاحب نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے ببانگ دہل یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم کسی طور پر بھی جب تک فلسطینی مظلوم ہیں، فلسطینی وہاں پہ پریشان ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کسی طور پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تیار، یعنی پریشر تو رہا ہوگا، پریشر کا سامنا کیا جا رہا ہے کانفیڈنس کے ساتھ. دین کا اصول یہ ہے، دین کا اصول یہ نانو مکلفون بالظواہر ان قطعن الوحی، اب دل کے بے صرف میرا اللہ ہی جان سکتا ہے، جو وہ ظاہری بات کہتے ہیں ہمیں اس پر پابند ہونا چاہیے، ہمیں اعتبار کرنا چاہیے. اسی طرح ولی العہد امیر محمد بن سلمان نے جو بات کی ہے بحیثیت مسلمان، ہم میں حیران ہوں کہ صہیونی جو ہمارے وہاں کا میڈیا ہے ہم اس پر تو اعتبار کر رہے ہیں، لیکن ایک کلمہ گو ایک مسلمان وہ بات کہہ رہا ہے، ہم اس کو تسلیم کریں. نہیں آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. علامہ صاحب آپ نے ہماری خوش فہمی میں اضافہ کر دیا ہے، خوش گمانی کریں گے ہم، اور جب تک یہ خبر سچی ثابت نہیں جاتی نہیں مانیں گے انشاءاللہ. مگر اگر ہو گئی تو ایک پروگرام ہوگا اس میں آپ کو آپ کا موقف لیا جائے گا، جی ہوں پھر کی کرنا ہے دسو، تو یہ بات ہوگی. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. دیکھیں یہ توقع نہ رکھیں کہ اگلے آنے والے 2-4 دنوں میں ایسا ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن ہوگا. آپ لیکن ہو چکا ہے. ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، بحرین کے حوالے سے کہا جاتا تھا نہیں، یو اے ای کے حوالے سے کہا جاتا مصر ایک بہت بڑا نام تھا، مصر نے تو خیر اس جنگ کے بعد جو ہے قبول کر لیا نا، لیکن یہ جو ممالک ہے یہ اس ڈیل آف دی سینچری کا حصہ ہے. چونکہ حصہ ہے، اس وقت سعودی فوری طور پر اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، میں آپ خوش گمانی کر لینا کچھ دیر کے لیے. ہماری خواہش ہے کہ وہ نہ کریں، ہماری خواہش ہے کہ نہ کریں، ہماری خواہش ہماری دعا ہے کہ وہ نہ کریں. لیکن کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے.
یہی شہیدی صاحب یہی حسن ظن ہے، یہ جو آپ کی پاکیزہ خواہش ہے یہی حسن ظن ہے. بخاری صاحب آخری سوال ہے اور آخری 30 سیکنڈز میرے پاس ہے سمجھنے کے لیے. بہت سارے نوجوان الف لام میم کو لگاتے ہیں بنیادی باتیں سمجھنے کے لیے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یا ان کو دوست مت رکھو، تو وہ کون سے یہود و نصارہ کے لیے کہتا ہے اگر وہ اسرائیل نہیں ہے؟ یہ کیا ہے اس کی ذرا ڈیفینیشن 30 سیکنڈ میں اگر سمجھا دیں میرے لیے آسانی ہو جائے. بڑی خوبصورت بات. اللہ نے قرآن میں اچھے سلوک سے منع نہیں کیا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، انہیں اولیاء بنانے سے، ولایت ان کو دینے سے منع کیا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم، کہ جو اہل کتاب یا کافر تمہارے ساتھ برا سلوک اس انداز سے نہیں کرتے کہ وہ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے وہ نکالتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا. یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس لیے کہ اہل کتاب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تو اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. اور جیسے ابھی علامہ قبلہ یاز صاحب فرمایا تھا کہ ہمارے پہلے اسلاف اسی، میں ایران کی بھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہودی، ان کے ساتھ ایران کیسا سلوک کرتا ہے. صحیح، وہ تو حکومت کی ثوابدید ہو گئی نا، حکومت کی ذمہ داری ہو گئی. جیسے یہاں پہ اگر نان مسلمز رہتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. بہت واضح ہو گئی. آج کا پروگرام بہت خاص تھا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کا، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی موجودگی کا بہت فائدہ اٹھایا ہم نے اور بہت ہی دو ٹوک موقف آپ نے اختیار کیا. سب آج خواتین و حضرات میں ایک نقطے پہ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرارداد یہ لے کے جا رہا ہوں. جو عوامی مزاج علماء کی زبانی مجھے سمجھ میں آیا، جو عوام کی زبانی مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کسی قیمت بھی منظور کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. فلسطین کا مسئلہ پہلے ہے اور سب سے پہلے رہے گا. اسی طرح کشمیر کے معاملے میں بھی جو دوست ہے اس مشکل وقت میں پہچان ہوگی کہ دوست کون ہے اور کون ہمارے مخالف کھڑا ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے. ہم اسرائیل کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حدود کا. اللہ کی امان میں.